أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام جناب محمد اسلم خان ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اور لائق صد احترام فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید مہراج ربانی حفظہ اللہ، اور اس اجلاس کو کرانے والے ہمارے منتظمین حضرات، نوجوان اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے بنگلور کے اطراف و اکناف سے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، موضوع کی وضاحت آپ نے سماعت فرمائی. جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا، موت ایک اٹل حقیقت. ویسے اس اجلاس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ. عظمت صحابہ پر بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں، بہت سی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں، بہت سے پمفلٹ اور بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور عظمت صحابہ کے موضوع پر ہماری بھی بہت سی تقریریں یوٹیوب وغیرہ پہ پڑی ہوئی ہیں. یہ وقت کی ایک ضرورت ہے، لیکن میرا اصل موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت. اسی پر میں کچھ بولوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ صحابہ کی عظمت بہرحال مسلم ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لوگو تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تمہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دے، خرچ کر دے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کے بعد بھی وہ آدمی ثواب میں اور مقام و مرتبے میں صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد جو اور اناج کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے.
اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ہمارا اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دینا، اور صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھا مد، آپ اندازہ لگائیے، ایک مد 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے. ایک مد تقریباً 650 650 گرام کا بنتا ہے. 600 650 گرام، بلکہ اس سے بھی آدھا 350 350 گرام جو اناج غلہ خرچ اگر صحابہ کرام کر دیں تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہمیں وہ ثواب و مرتبہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا ہے. ہم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. پھر الگ الگ ہر ایک صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، سارے صحابہ کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں. جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا نہیں. جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں. تو یہ اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے. سارے صحابہ کی عزت اپنے سر آنکھوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو یوں بتایا، بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اور جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 16 یا 17 وقت کی نمازیں، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز اور شہرہ آفاق تصنیف الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ جب بیمار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق کو 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے. آپ بستر پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے. اور جب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر کو حکم دیجئے، وہ مضبوط دل کے ہیں، ہمارے والد آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوں گے تو کپ کپائیں گے، لہٰذا یہ مضبوط کام مضبوط شخصیت کو سونپیے اور حضرت عمر فاروق کو دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بخاری کتاب المرضہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے پھر کہا نہیں آئے عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں گے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری بار کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر حکم دیا، حضرت عائشہ کو کہا کہ اب اللہ ورسولہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اللہ نے بھی انکار کر دیا، اللہ نے بھی منع کر دیا، اور اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے. اللہ نے بھی انکار کر دیا، اللہ کا رسول، اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے. اگر میری زندگی میں میرے مصلی پر میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے. اس لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس سے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. انفرادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا یہ حال تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر اور دوبالا کر دیا اور کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے میرے بعد نبی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. کوئی آدمی انفرادی طور پر بھی کسی کا انکار نہیں کر سکتا کسی کی عظمت کا، اور اجتماعی طور پر صحابہ کی عظمت کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کی بات اگر کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ حال تھا
کہ جب ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو وہ کافی بے چین تھے اور غمگین تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دے دی. اور ایک دن آیا کہ ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو غم کے پہاڑ پھر حضرت عثمان غنی پر ٹوٹ پڑے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر بلند کر دیا کہ میری پہلی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو میں نے دوسری بیٹی عثمان کو دے دی ام کلثوم. اب ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے وہ حضرت عثمان کو دیتا جاتا. عثمان غنی نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، اتنا سکون پہنچایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آج بھر بھر منہ جتنا عثمان غنی کو گالی دی جاتی ہے شاید کسی اور صحابی کو اتنی گالی دی جاتی ہو. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، موت ایک اٹل حقیقت، اس موضوع پر مجھے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت، بزنس کی مصیبت. کبھی ہماری اولاد بیمار ہو جاتی ہے، ہمارے بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے اپنی اولاد کی بیماری ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. ہماری بیوی کی بیماری ہمارے سامنے ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کل ہم کیا کریں گے، آگے کی پلاننگ ہمارے لیے مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی خطرناک بیماری، کینسر جیسی بیماری، اور بالکل اس کا لاسٹ سٹیج ہمارے اوپر ایک مصیبت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی ہمارے اعزہ اور اقربا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ایک مصیبت. لا محالہ ان تمام مصیبتوں میں موت سب سے بڑی مصیبت ہے. اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. بخاری شریف کتاب الجنائز کی وہ روایت ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، جس کا نام ابراہیم تھا، اور جب وہ 18 مہینے کا ہوا تو 18 مہینے کے اس بچے کو جب نبی اکرم نے اپنی گود میں لیا اور اس نے دم توڑ دیا، اس وقت غم کا جو پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹا، اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے. نبی اکرم نے اپنے غم کے اظہار کو، اپنے غم کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے جس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے بعد اس کی باڈی کو اپنی گود میں رکھ کر جب زمین پر رکھتے ہیں اور ماریا قبطیہ کے بستر پر لٹاتے ہیں تو یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہماری آنکھیں اشک بار ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں. ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے. لیکن اس آنسو بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور غمگین دل کے ساتھ بھی میں وہی زبان سے نکالوں گا جو میرے رب کو راضی کرے. یعنی وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جو جملے ہمارے رب کو ناراض کر دیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، ہم وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کریں، جو ہمارے رب کو خوش کریں. یعنی ہم واویلا نہیں مچائیں گے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم نوحہ نہیں کریں گے، ہم گریبان چاک نہیں کریں گے. لیکن یہ سچ ہے وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، یہ سچ ہے کہ اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، تیری جدائی سے میری آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے. یہ سچ ہے. تو پتہ چلا کہ موت سب سے
سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے پوری امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مختلف قسم کی آزمائشیں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں لائیں گے، اور ان آزمائشوں کی شکل کیا ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مسلمانوں، ہم تمہیں دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے۔ آج چاروں طرف حالات پر نظر ڈالیے، مسلمانوں کے اوپر کیسی خوف و دہشت طاری ہے۔ دنیا کے کسی بھی چپے کا آپ جائزہ لے لیجیے، آپ جہاں مسلمان رہتے ہیں کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو اور دیکھ لو اور پھر غور کرو کہ کہاں مسلمان سکون کے ساتھ ہے۔ ایران کے حالات پر نظر ڈالو، عراق کے حالات پر نظر ڈالو، سیریا کے حالات پر نظر ڈالو، آپ دمشق کے حالات پر نظر ڈالو، اردن اور الجزائر کے حالات پر نظر ڈالو۔ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں آپ وہاں کے حالات پر نظر ڈالو، اور آپ جہاں رہتے ہیں آپ یہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی اپنے حالات پر نظر ڈالو، اور پھر غور کرو کہ چین اور سکون کی دو ٹھنڈی سانس اگر ہم لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں۔ آج کیسا خوف و دہشت کا ماحول دنیا کے چپے چپے پر پیدا کر دیا گیا ہے، اور حالات یہ ہے کہ جتنا مسلمان اس دور میں دنیا کے چپے چپے میں اس دور میں پریشان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا پریشان، اتنا خوف و دہشت زدہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ میرے بھائیو، جتنی کمزوری اور جتنی لاچاری آج کے اس دور میں مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے، کائنات کی کسی دور میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر دشمن کا خوف طاری کر کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہو گے، تمہیں پینے کو صحیح پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے تمہیں صحیح طور پر دو لقمے نہیں ملیں گے، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یک بیک تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا دیں گے، یک بیک موت کا تانڈو جاری کر دیں گے، اور ہر طرف تمہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ غور کرو، آزمائشوں کی شکل دیکھو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم بھوک و پیاس سے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تمہارا کاروبار کھیتی باڑی ہے، غلہ اور اناج بوتے ہو، تو ہم تمہارے غلوں میں، ہم تمہاری کھیتوں اور تمہارے اناج میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہمارے جو بندے ان تمام مصیبتوں میں جو صبر کر لیں اور اللہ کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور وہ غیروں کا دامن نہ تھامیں، صبر کے ساتھ، وہ مضبوطی کے ساتھ صبر کرتے رہیں، تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور اس کے بعد والی آیت پر غور کیجئے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، مسلمانوں میں جن لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت زدہ جب وہ ہوتے ہیں، تو مصیبت کے وقت ان کی زبانوں سے ہائے وائے نہیں، ایرو گیرو کا نام نہیں، بلکہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مصیبت کی دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, मोमिन तो वो है कि जब उसके ऊपर मुसीबत पहुंचे, कोई परेशानी आए तो उसकी जबान से निकले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर मुतअद्दिद हदीस के हवाले से मेरे भाइयों एक वाकया नकल किया है हजरत उम्मे सलमा का और हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे हजरत अबू सलमा। उम्मे सलमा इस वाक़े को बयान करती हैं और हाफिज इब्न कसीर ने इस वाक़े को तफसीर इब्न कसीर के अंदर बयान किया है तो सुनन नसई का हवाला दिया है और फरमाया है कि यह वाक़या सुनन नसई से उन्होंने लिया है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए हैं कौन? हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसीबत की एक दुआ सिखला रहे हैं और दुआ सिखलाते हुए कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो तुम ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ऐ अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूं अपनी इस मुसीबत में तेरी, और उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा जो छीना गया है, जो मुझसे लिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह जो मुसीबत मेरे ऊपर टूटी है उस पर तू मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे उससे बेहतर दे जो मुझसे छीना गया है। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये दुआ मैंने याद कर ली, सीख ली, और जब मैं घर आया तो मैंने अपनी बीवी उम्मे सलमा को भी ये दुआ बताई कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत और परेशानी के मौके पर ये दुआ बताई है कि ये दुआ पढ़ लिया करो। तो हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, और इस हदीस की राविया भी वही हैं, फरमाती हैं कि मैंने अपने शौहर अबू सलमा से ये दुआ याद कर ली, सीख ली, और जब भी कोई परेशानी और मुसीबत मेरे ऊपर आया करती थी मैं यही दुआ पढ़ लिया करती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। फरमाती हैं कि एक दिन मेरे शौहर कहीं सफर में गए हुए थे और वहीं उनको बीमारी ने आ पकड़ा, और बीमारी ने जब उनको दबोचा तो उसी बीमारी के अंदर हमारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। जब मेरे शौहर के इंतकाल की खबर मुझे मिली, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं ये मुसीबत मेरे ऊपर पहाड़ बनकर गिरी, लेकिन मुझे वो दुआ याद थी जो मुझे मेरे शौहर ने सिखाई थी, और मेरे शौहर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, फौरन मैंने ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। बहरहाल मेरे शौहर को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, दफनाया गया, और उनकी तजहीज़ व तकफीन हो गई। मैं इद्दत में थी, और जब भी शौहर की याद एक मुसीबत बनकर मेरे ऊपर टूटती तो मैं यही दुआ पढ़ती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहती है कि मैं इसके माना पर गौर करती तो सोचती, जब मैं इसके माना पर गौर करती तो सोचती कि मैं ये दुआ मांग रही हूं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मुझसे छीना गया है। भला मेरे शौहर से भी अच्छा कोई हो सकता है, क्या अबू सलमा से भी बेहतर मुझे कोई मिल सकता है? मैं सोच में पड़ी रहती थी कि मैं मांग तो रही हूं और ये दुआ पढ़ तो रही हूं, लेकिन क्या मुझे मेरे शौहर अबू सलमा से बेहतर भी कोई मिल सकता है? फरमाती है कि मेरी इद्दत के अय्याम खत्म हुए, और जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। मैं एक चमड़े को दबागत दे रही थी। उस जमाने की औरतें घरेलू काम बहुत किया करती थीं,
اور میں اس سے بہکوں گا تو چلا جاؤں گا کہ آج کل کی عورتیں جو بیچاری کہتی ہے کہ گھر کا کام کرنا اور ساس کا سسر کا کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں، یہ خیر دوسری طرف معاملہ پہنچ جائے گا. عدت ہے، عدت پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ جب میرے گھر اللہ کے رسول آئے میں اس وقت ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں نے جلدی سے ہاتھ دھلا اور ہاتھ دھل کر جب میں دروازے پر پہنچی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، پھر آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے انہیں خوشی خوشی اندر آنے کی اجازت دی. میرے پاس ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. میں نے وہ تکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکیہ دے دیا جس پر ٹیک لگا کر نبی اکرم بیٹھ گئے. اور تکیے پر ٹیک لگا کر جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا آئے ام سلمہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں. آئے ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تمہاری ایک زندگی ہے، تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو. اس کے جواب میں حضرت ام سلمہ نے جو کہا وہ غور سے سنیے گا. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون بد نصیب عورت ہوگی جس کو آپ نکاح کا پیغام دیں اور وہ آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، آپ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دے. ایسی بد نصیب عورت کون ہوگی؟ نہیں، لیکن میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں. آپ نے کہا بولو کیا مجبوری ہے؟ کہا اللہ کے نبی پہلی مجبوری یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، میں بہت غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. اگر کچھ تو طلاق ہو گئی، کچھ معاملہ بگڑ گیا، بیویاں جب ایک ساتھ رہیں گی اور کچھ معاملہ بگڑ گیا تو معاملہ آگے تک پہنچے گا، اس لیے میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. میں نہیں چاہتی ہوں، میں غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے کہا ٹھیک، اور کوئی دوسری پرابلم؟ کہا اللہ کے نبی دوسری پرابلم بھی ہے. دوسری پریشانی پرابلم یہ ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں. سمجھدار لوگ ہیں سمجھ رہے ہوں گے، یعنی شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے اب میں اس مقصد کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہوں، اب میں اور بچے مجھ سے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں. کہ اللہ کے نبی نے اور کچھ کہا؟ ایک اور پرابلم ہے تیسری، ابو سلمہ بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور ان بچوں کی کفالت، ان کی تربیت، ان کی پرورش میرے ذمہ ہے، میں ان بچوں کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کر سکتی. آپ نے ان تینوں باتوں کا جواب جس انداز سے دیا ہے، نمبر پہلی بات کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ آئے ام سلمہ کوئی بات نہیں، تم غیرت مند خاتون ہو، سوگنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہارے اندر سے یہ غیرت ختم کر دے گا اور سوگنوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دے گا، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. پہلی چیز کا حل یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا. کہا اور دوسری پرابلم؟ کہا ام سلمہ شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو تقریباً اس عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں. شادی کے بعد بچوں کی پیدائش مقصد نہیں، ایک بیوہ عورت کا گھر بسانا مقصد ہے. لہذا میں جس مقصد سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاچار اور بے بس عورت کا گھر بسایا جائے. لہذا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو اسی عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں. ہم اور آپ دونوں ایک ہی اسی دہلیز پر ہیں. کہا ٹھیک ہے. اور رہی بچوں والی بات، تو جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو وہ بچے میرے بچے ہوں گے اور ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ، ان بچوں کی پرورش میں کروں گا.
میرے بھائیوں یہ تینوں باتوں کا جب جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو اس کے بعد ام سلمہ نے بھی نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعا کا اثر ہوتا ہے. میں جب یہ دعا پڑھتی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون سا شوہر دے سکتا ہے, لیکن میں یہ دعا پڑھتی رہی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اللہ اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے. تو مجھے اللہ کے تعالیٰ نے میرے شوہر سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دیے. تو دعا کا اثر ہوتا ہے. دعا مانگیے, دعا پڑھیے, دعا مانگنے کے آداب سیکھیے, اور دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے وہ سب تفصیلیں احادیث کے اندر ملیں گی. میرے بھائیو دعا مانگیے اور دعا کے آداب ہوتے ہیں. ایپلیکیشن آپ لکھتے ہیں ڈی ایم ایس ڈی ایم کو تو لکھتے ہیں نا مہودے سیوا میں نویدن ہے, یہ سارے القاب اور الفاظ لکھتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگیں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں, اور اس کے بعد اپنی عرضی لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے, مجھ سے مانگتا ہے, مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے. میرے بھائیوں ادعونی استجب لکم, میرے بندو مجھ سے مانگو, مجھ پہ پکارو, میں تمہاری فریاد کو سنوں گا, میں تمہیں دوں گا. تو دعا مانگا کرو اور دعا کے اثرات ہوتے ہیں. دعا حلال رزق حلال کھا کر مانگو, مال حرام کھاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے, بخاری کی روایت ہے, اگر تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے, کمان کی طرح کیوں نہ جھک جائے, یعنی بالکل بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ, 80 سال کی عمر میں کمر جھک جاتی ہے, تمہاری کمر دعائیں مانگتے مانگتے یعنی نمازیں پڑھتے پڑھتے جھک ہی کیوں نہ جائے, اللہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں لے جائے گا جب تک کہ تم لقمہ حرام نہیں چھوڑو گے اور حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے, جب تک رزق حرام نہیں چھوڑو گے اور رزق حلال کو نہیں اپناؤ گے. ان اللہ طیب و یقبل طیب, اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں یہ دعا کی آداب ہے, مانگیے اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے. دیکھیے حضرت ابو سلمہ کو موت آئی اور ام سلمہ نے صبر کیا, دعا مانگی اور اللہ نے اس سے بہتر بدل عطا فرمایا. معاملہ موت کا نہیں ہے, وہ تو سب کو جس مذہب کے آدمی سے پوچھو وہ کہہ دے گا ایک دن مرنا ہے. سب کا معاملہ ہے مرنا ہے, ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے. ایک مرتبہ انسان اللہ کی وحدانیت کا انکار تو کر سکتا ہے, لیکن بڑا سے بڑا ملحد اور بڑا سے بڑا کافر و مشرک موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر حال میں آ کر رہے گی. مسئلہ موت کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ موت کے جب آئے تو موت مومن کی نظر میں کیسی ہونی چاہیے, اور موت کے وقت مومن کے چہرے کے آثار پہ کیسے ہونا چاہیے, موت کو قریب دیکھ کر مومن کے حالات کیسے ہونا چاہیے, یہ اصل چیز ہے. میرے پیارے ساتھیوں موت تو سب کو آنی ہے. کسی کو بستروں پہ رگڑ رگڑ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت آ جاتی ہے, کوئی شاندار موت اور شیر کی موت مرتا ہے. میرے بھائیوں مرتے سبھی ہیں, موت سبھی کو آنی ہے. موت سے ایسا ہے ہی نہیں, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو اگر زندگی دینا چاہے اور اللہ بچانا چاہے, اللہ مارنا چاہے تو زندگی نہیں دے سکتی. اگر اللہ بچانا چاہے تو میرے بھائیوں موت نہیں دے سکتی ہے, اور اللہ موت دینا چاہے تو زندگی تو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ وہ واقعہ اٹھائیے سن 1957 کا, 1957 کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. جب ایک انجن ریل چلتی تھی, ٹرین کوئلے والی, جس میں انجن کوئلے والا تھا, اور گورکھپور سے گونڈا اور گونڈا سے گورکھپور چھوٹی لائن چلا کرتی تھی. چھوٹی لائن, ایک ٹرین گورکھپور سے چلتی ہے
और वो नौगढ़ और नौगढ़ से बढ़नी और बढ़नी से मेरे भाइयों बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ रही है। उस ट्रेन का ड्राइवर है मोहम्मद कासिम। सन 1957 की बात बतला रहा हूं, 1957 की। और जब ये गाड़ी चल रही है बलरामपुर की तरफ और बलरामपुर से फिर गोंडा आना है, तो रास्ते में कौवापुर स्टेशन को क्रॉस करने के बाद फिर बलरामपुर पड़ेगा। उस तरफ से जब आएगी तो रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम था राप्ती नदी, जिसका नाम है राप्ती नदी। ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि इस राप्ती नदी पर जो ट्रेन है चल रही है, उस पर दोनों पटरियों के बीच में एक 18-19 साल की लड़की बहुत तेजी के साथ दौड़ती चली आ रही है। वो इस ट्रेन के सामने छलांग लगाकर कूदना चाहती है और बिल्कुल खुदकुशी करने के इरादे से आई है। ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, बड़े हैवी ब्रेक लगाए, और जब तक ट्रेन रुकती है वो लड़की ट्रेन की पटरी पर लेटी हुई है। उसका आधा धड़ ट्रेन की पटरी के इस तरफ है और आधा धड़ उस तरफ है। वो चाहती थी कि ट्रेन का पहिया मेरे ऊपर चढ़ जाए और मैं मर जाऊं, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाए तो इतने हैवी ब्रेक थे, उसके और लड़की के और ट्रेन के पहिए के दरमियान सिर्फ एक बालिश्त का फासला रह गया, सिर्फ एक बालिश्त का। ट्रेन का ड्राइवर जल्दी से उतरता है और आकर देखता है, इतने में और भी सवारियां पैसेंजर उतर के देखने लगते हैं। लड़की को उठाता है और एक तरफ रखता है, उसको हिलाता है और डुलाता है, लेकिन लड़की मर चुकी है, उसका हार्ट अटैक हो चुका है। मोहम्मद कासिम ड्राइवर का कहना है, उसने कहा कि मैंने अपनी 20 साल नौकरी में, 20 साल जिंदगी में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जितना मैंने आज लगाए, और अपनी कोशिश के मुताबिक मैंने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका भी, और मैं अपनी कोशिश के मुताबिक कामयाब भी हुआ। मैंने ट्रेन को रोक भी लिया। उसके और लड़की के दरमियान एक बालिश्त का फासला था। मैंने कोशिश की कि इस लड़की को बचा लिया जाए, लेकिन मौत और जिंदगी की भागदौड़ तो अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हम तो चाहते थे कि बचा लें, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं बचा पाए, क्योंकि ट्रेन की पहिए के चढ़ने से पहले लड़की को अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मर चुकी है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी ने हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ बताई और खुद पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफउल जद्द मिनकल जद्द। इस दुआ को अपना वजीफा बनाओ। अल्लाह सारी कायनात मिलकर कुछ देना चाहे और अल्लाह ना देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर दे नहीं सकती, और अल्लाह अगर किसी को कोई चीज दे दे तो सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो उससे वो चीज छीन नहीं सकती। तो मौत तो अटल हकीकत है। मरने के बाद की जिंदगी पर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और मरने के बाद की जिंदगी पर भी किसी का इख्तिलाफ नहीं है। यह अलग बात है कि हमारे यहां मरने के बाद इंसान दोबारा अपनी कब्रों से जिंदा उठाया जाएगा, और दूसरे मजहब में यह है कि वो अपने अमल के मुताबिक आवागमन में जाएगा। कोई बिल्ली बनेगा, कोई चूहा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, और बहरहाल उसको इस दुनिया में जो कुछ कर्म किए हैं उसकी सजा इस दुनिया में उसको मिलेगी, और 7 जोन में वो तब्दील होगा। लेकिन मरने के बाद की जिंदगी में भी इख्तिलाफ नहीं है। पुनर्जन्म उधर भी है कि दोबारा जन्म, और इधर भी है मरने के बाद दोबारा जिंदगी। तो मेरे भाइयों, मौत वो है जो इंसान को जब आए तो मरते वक्त उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, खुशी हो, और वो ये गम और मायूस ना हो। ये मौत हमें और आपको ऐसी आनी चाहिए। शायद आपको याद हो, बुखारी शरीफ पढ़िए और किताबुल जनाइज देखिए, और किताबुल जनाइज में भी वो चैप्टर देखिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी हालात से है। जब आपका आखिरी दिन था, फजर और जोहर के दरमियान अल्लाह के नबी इस तारे फानी से कूच कर गए। हजरत फातिमा आई, रोजाना
اللہ کے نबी उठते थे और अपनी बेटी फातिमा के सर का बोसा लेते थे, लेकिन आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। हजरत फातिमा खुद आती हैं और अपने बाप अपने अब्बू की पेशानी का बोसा लेती हैं। पढ़िए बुखारी, और अपने अब्बू की तकलीफ को देखकर हजरत फातिमा की ज़बान से जुमला निकला, वाह करबा अबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। कहने वाले इस पर भी बहुत से मसले निकाल लेंगे। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, इसीलिए तो कह रहे हैं आज के बाद यानी आज हमारा आखिरी दिन है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह के हुक्म के बाद और वही के बाद बोलते हैं। ये बात भी आपने वही के बगैर नहीं बोली है। हजरत फातिमा रोने लगी। अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर पकड़ा और सर पकड़कर उनके कान में कुछ बात कही, उनके कान में कुछ बोला। हजरत फातिमा थोड़ी मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद फिर रोने लगी। अल्लाह के नबी ने उनके कान को दोबारा पकड़ा और दोबारा अपने करीब किया और दोबारा कान को पकड़ने के बाद करीब किया और करीब जाने के बाद फिर कान में कुछ कहा तो फिर मुस्कुराने लगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन हो गई और जब आपको दफना दिया गया तो एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा से कहने लगी, तुम्हें मैं वास्ता देती हूं उस हक का जो मेरा तुम्हारे ऊपर है, तुम बताओ अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आज तो बता ही दूंगी, अल्लाह के रसूल जब जिंदा थे तो जो राज मेरे मुझसे शेयर किया था वो मैं नहीं बता सकती थी, वो मैं नहीं बता सकती थी, लेकिन अब अल्लाह के नबी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए उस राज को मैं बता देती हूं। पहली मर्तबा जब कान पकड़ा और मुझे करीब किया सर पकड़कर, तो मेरे कान में यह फरमाया, फातिमा तुम मायूस क्यों होती हो, फातिमा तुम निराश क्यों होती हो, फातिमा तुम उदास क्यों होती हो। अल्लाह ताला ने फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। जब मैंने ये खुशखबरी सुनी तो मुस्कुराई, लेकिन अब्बू का गम फिर आया कि आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, यानी आज के बाद अल्लाह के रसूल मेरे अब्बू इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो फिर मैं रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने, मेरे अब्बू ने मेरे सर को दोबारा पकड़ा और फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मुलाकात करेगा तो वो तुम होगी, सबसे पहले कोई मुझसे मिलेगा तो तुम, खानदान में, अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले अगर मुझसे कोई मिलेगा तो तुम होगी। तो हजरत फातिमा कहती है, जब मैंने सुना तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बुखारी की रिवायत, जब मेरे अब्बू ने कहा कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये मोमिन की निगाह में मौत की यह हैसियत होती है कि वो मौत को अपने करीब देखता है, अपने करीब देखता है तो वो अपने रब से मुलाकात का शौकीन होता है, उसके चेहरे पे पस मुर्दगी नहीं होती है। वो ये सोचता है कि हमें जो हमने नेक अमाल किए हैं इंशाअल्लाह मेरा रब उन अमाल को कबूल करके, मेरा रब से मुलाकात का वक्त करीब है और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से अच्छी उम्मीद लेकर इस दुनिया से जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, तारीख खतीब बगदादी में ऐसे ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे कि किसी का इंतकाल हो रहा है, उसकी बहन रो रही है, वो कह रहा क्यों रो रही हो, कहा आपका आखिरी वक्त है, इस मर्स में कोई बचता नहीं है। तो फरमाया रोने की जरूरत नहीं है मेरी बहन, मैं थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। ये
थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। मैंने जो अमाल किए, जो नेक और अच्छे अमल किए, मुझे उन अच्छे अमलों से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरे साथ खैर का मामला फरमाएगा। वो एहतिसाब, अपना मुहासिबा किया करते थे, वो देखा करते थे सुबह से शाम तक हमने कितनी नेकियां की हैं, हमसे कितने गुनाह हुए हैं, दूसरे दिन गुनाह को कम करने की कोशिश करते थे और नेकियों में आगे बढ़ने की। वो अपना मुहासिबा किया करते थे, अपना एहतिसाबे नफ्स किया करते थे, वो अपना हिसाब लिया करते थे। हम और आप अपना हिसाब नहीं लेते हैं। रात में जब बिस्तर पे सोया करो तो अपना मुहासिबा किया करो कि आज हमने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर की इस रिवायत को अपने सामने रखिए कि अल्लाह के नबी ने उनके मोंढों को और कांधे को पकड़ के कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, ऐ अब्दुल्लाह इस दुनिया में अजनबी या मुसाफिर की तरह रहो। और इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह, जब शाम हो जाए तो सुबह का और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो, पता नहीं तुम्हें सुबह में या शाम में मुर्दों में लिखा जाए या जिंदों में लिखा जाए। तो हजरत फातिमा के चेहरे की मुस्कुराहट बतला रही है कि मोमिन, हकीकत में जो मोमिन होगा, जिसके अंदर पक्का ईमान होगा, वो आदमी कभी भी मौत के वक्त परेशान नहीं होगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौत की तमन्ना करो और मौत की दुआ मांगो, ना मौत की तमन्ना करना जायज है, ना मौत की दुआ मांगना जायज है। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा जरूरी हो, परेशानियां और आफतें हों और आप ये चाहते हो कि अब मेरा मर जाना ही बेहतर है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये दुआ कर सकते हो कि अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर हो, व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे मौत दे उस वक्त जब मेरा मरना बेहतर हो। ये तू बेहतर जानता है कि मेरा मरना कब मेरे लिए बेहतर है, तो मुझे उस वक्त मौत दे जब मरना मेरे लिए बेहतर हो। लेकिन मौत की दुआ नहीं कर सकते हो कि अल्लाह मुझे शाम को उठा ले, अल्लाह मुझे सुबह मौत दे दे, अल्लाह मुझे अभी मौत दे दे, अल्लाह इस बीमारी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, अल्लाह तड़प तड़प के मर रहा हूं, इससे तो बेहतर है कि तू मुझे अभी उठा ले। मेरे भाइयों, इस तरीके की दुआएं नहीं की जा सकती हैं। आइए एक और वाक़े की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हाल, मरजुल मौत का जमाना है, आप आखिरी बीमारी में हैं। ये तो आखिरी दिन की हालत मैंने बताई थी घर की, लेकिन जब आप 14 दिन, तकरीबन 13 दिन या 14 दिन आप बीमारी में मुब्तला रहे, इन दिनों में एक दिन अल्लाह के नबी की सारी बीवियां नबी अकरम के पास बैठी हुई थी और सारी बीवियों ने आपको इजाजत दे दी कि अब आप जिसके घर रहना चाहें, जिसके हुजरे में रहना चाहें रहें, क्योंकि अब तो आप आना जाना बड़ा दुश्वार है। आप पूछते हैं आज मेरी बारी कहां, आज मेरी बारी कहां, आज मेरी बारी कहां, तो आपको बार बार उसके हुजरे में ले जाया जाता है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारी बीवियां आपको इजाजत देते हैं, आपको जहां रहना पसंद हो आप उस एक बीवी के हुजरे में आप रहिए, हम सब लोग आपकी खिदमत के लिए हैं, लेकिन हुजरा आपका एक हो, आप जो पसंद करना चाहें करें। आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा पसंद किया, उसी हुजरे में सारी बीवियां बैठी हुई हैं। बुखारी की रिवायत, हजरत आयशा ने पूछ लिया, ऐ अल्लाह के रसूल, आज सारी बीवियां आपकी मौजूद हैं, आपकी इन बीवियों में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? आपकी हम इतनी बीवियां जो बैठी हुई हैं, इन औरतों में सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? इशारा, किस बीवी का इंतकाल सबसे पहले होगा? आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपसे सबसे पहले कौन सी बीवी मिलेगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बीवियों को देखा और देखने के बाद आपने जो शॉर्टकट में जवाब दिया उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं, अतवलुकुन्ना यदन, तुम औरतों में सबसे पहले मुझसे वो मेरी बीवी मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। शॉर्ट में कह दिया और किसी का नाम भी नहीं लिया। अब जिसकी 2-2, 3-3, 4-4 बीवी हो, वो किस तरीके से रहता है वो जानता है। वो नाम ले पाएगा क्या नहीं ले पाएगा, क्या करेगा, किसका नाम ले लूं तो ये नाराज ना हो जाए, इसका नाम ले लूं तो ये नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सी बीवी आपसे सबसे पहले मिलेगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो जवाब कितना खूबसूरत जवाब था, अतवलुकुन्ना यदन, तुम में सबसे ज्यादा हाथ जिसके लंबे होंगे।
حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر کے بعد انتظار کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ساری بیویوں کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، دوسرے روم میں لے گئیں، دوسرے حجرے میں لے گئیں، کیونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ تو وہی تھا جس میں اللہ کے نبی ہیں، دوسری بیوی کے حجرے میں لے گئیں اور ایک لکڑی لے آئیں اور لکڑی لا کر سب کے ہاتھ ماپنے لگی، دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ شوق دیکھیے، دیکھنا چاہتی تھی کہ کس عورت کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا، کون خوش نصیب ہوگی جو اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی۔ جب ہاتھ ناپا گیا تو سب سے زیادہ لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ساری عورتوں نے خوشخبری دے دی، مبارکباد بھی دے دی، مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بعد سب سے پہلے تم ملو گی کیونکہ تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اور حضرت سودا کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تو سودا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، یعنی میں اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی، یہ شرف ساری بیویوں میں سب سے پہلے مجھے ملے گا، یعنی بس مردہ نہیں ہے چہرہ، لو ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سب سے پہلے میرا ہی نمبر آئے گا، نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، غور کیجئے، خاندان میں اہل بیت میں فاطمہ تم میرے پاس سب سے پہلے آؤ گی، اور بیویوں میں سب سے پہلے کون، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے؟ حضرت سودا خوش ہیں، لیکن نبی اکرم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوتا ہے، آپ تعجب کریں گے، سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ حضرت سودا نہیں تھی۔ ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے تھے، لیکن سودا کا انتقال سب سے پہلے نہیں ہوا، سودا سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا۔ آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں ایک زینب بھی تھی، حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا، اور جب زینب کا انتقال ہوا تو ساری عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی، ہیں حضرت عائشہ کہتی میں نے خود لکڑی سے ناپا تھا، اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے۔ حضرت سودا کہتی ہاں میرے ہی ہاتھ سب سے زیادہ لمبے۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں، ہم ہی نہیں سمجھ پائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا، ہم ہی نہیں سمجھ پائے اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ آپ نے کہا تو وَلَوْ كُنَّ يَدًا، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لمبائی اور چوڑائی میں ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ تھا جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی، جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی، اور جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں زینب بنت جہش ہم سب میں سب سے آگے تھیں، صدقہ و خیرات کرنے میں زینب کا ہاتھ کبھی نہیں رکتا تھا۔ وہ شام کو جو آیا کھا لیا، جو بچا صدقہ کر دیا، کل کیا ہوگا اللہ مالک، وہ کل کے اوپر نہیں چھوڑتی تھیں۔ میرے بھائیوں، حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوتا ہے۔ پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے ساتھیوں، سودا مسکرانے لگی جب یہ دیکھتی ہے کہ میرا ہاتھ سب سے لمبا اور میں اللہ سے سب سے پہلے اپنے نبی سے اپنے شوہر سے ملوں گی، تو یہ سوچ کر مسکراتی ہیں، یعنی چہرے پر خوشی آتی ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے، اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ تھرڈ کلاس کی طرح سے فرسٹ کلاس کی اور میں جا رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے ہر شخص اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح نرکھرے تک، حلق تک پہنچ جاتی ہے، ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو سب سے پہلے یہ روح پیروں کے تلوے سے نیچے سے نکلتی ہے۔ پہلے پیروں سے نیچے کا حصہ بے روح ہوتا ہے، پھر کھینچتے کھینچتے پنڈلی تک آتی ہے، پنڈلی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو گھڑنے تک آتی ہے، گھڑنے سے نیچے کا حصہ بے روح ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو کمر تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بالکل بے روح اور بے حس ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، اور پھر روح کھینچتا ہے تو حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی اشارہ کیا قرآن نے،
फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब मलकुल मौत रूह निकालेगा और रूह खींचते खींचते तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, जब हलक तक पहुंचेगी तो क्या होगा? आंखें फट जाएंगी, और जब आंखें फटेंगी तो रूह निकालने वाले फरिश्ते को तुम अपनी आंखों से देखोगे। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम रूह को निकलता हुआ अपनी आंखों से देख रहे होगे। सब, हम और आप सब इस रास्ते से गुजरेंगे। मैंने 5 मई 2024 को अपने वालिदे मोहतरम की रूह को निकलते हुए करीब से देखा था, क्योंकि वो अपनी जमात का हॉस्पिटल था लखनऊ में, इसलिए जहां वेंटिलेटर और आईसीयू था उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे पूरी इजाजत दी थी कि जर्जी साहब आप अपने बाप की खिदमत आखिरी वक्त तक जो करना चाहें करें। मैंने देखा वही कंडीशन, पैर बेजान, घुटना बेजान, रान बेजान, मैं पैर दबा रहा हूं, जिस्म बिल्कुल बेहिस। और उस वक्त देखा जब आंखें टनी की टनी रह गई। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, सबसे ज्यादा करीब से मैंने अपने वालिद मोहतरम की रूह को निकलते हुए देखा आखिरी वक्त तक। हम और आप सबका यही रास्ता है और इसी रास्ते से हमें और आपको भी गुजरना है। जब ये नरखरे तक ये रूह पहुंच जाएगी और तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे होगे। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त जितना हम तुम्हारे करीब होते हैं उतना कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे देख नहीं पाती। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, जितना तुमसे यानी रूह निकलने वाले के जिस्म से जितना करीब मैं होता हूं उतना रिश्तेदार भी नहीं होते। उस वक्त अल्लाह जितना करीब होता है कोई नहीं होता। और अल्लाह कह रहा है हमारी कुर्बत बहुत करीब होती है, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं जो मेरा दीदार कर सको और मुझे देख सको। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई पावरफुल नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम समझते हो कि मैं ही सबसे बड़ा पावरफुल हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो उस रूह को अपने अंदर वापस लेकर दिखाओ। इंडिया को चलाया, पाकिस्तान को चलाया, बांग्लादेश को चलाया, मिस्र को चलाया, कुवैत चलाया, सऊदीया चला, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह रहे हो। तुम्हारे एक हुक्म से जलजले आ जाया करते थे ऐवानों में। अगर तुम समझते हो कि हम सबसे बड़े हैं और तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तो उस रूह को मलकुल मौत से छीन कर अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। नहीं, यही वजह है कि हजरत खंसा के ऊपर 2 जमाने गुजरे हैं, एक 8 हिजरी से पहले हालत कुफ्र का और एक 8 हिजरी के बाद हालत इस्लाम का। खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाई, 8 हिजरी से पहले उसका जमाना हालत कुफ्र में गुजरा। इतनी बड़ी अरब की मरसिया पढ़ने वाली औरत थी कि जब अरब मक्के में जब इसका खेमा लगता था तो खेमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली, अरब की सबसे बड़ी शायरा। लेकिन हालत कुफ्र में इसके 2 भाई थे, एक का नाम था मुआविया और एक का नाम था सख्र। मुआविया कत्ल कर दिया गया, मुआविया की जुदाई में रोती रही। सख्र अपने भाई का बदला लेना चाहता था लेकिन जल्दबाजी कर गया, लोग होशियार थे, लिहाजा खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी मौका पाकर मार दिया। 8 हिजरी से पहले यही खंसा अपने भाई सख्र की याद में पागल थी, दीवानी थी, उड़ती बैठती लेटती सोती जागती एक ही शेर पढ़ती रहती थी और अपने भाई सख्र को कुछ इस तरीके से याद करती थी। युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा व अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, हर सूरज का तुलू होना मुझे सख्र की याद दिला देता है।
وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ، اور ہر سورج کا غروب ہونا مجھے سخر کی یاد دلا دیتا ہے. یعنی آئے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ جب بھی تو نکلتا ہے مجھے میرے بھائی سخر کی یاد آ جاتی ہے. آئے سورج تو کیوں چھپتا ہے؟ جب بھی تو چھپتا ہے تو مجھے میرے سخر کی یاد آ جاتی ہے. آئے رات تو کیوں آتی ہے؟ جب بھی تو آتی ہے اور میں بستر پہ لیٹنے جاتی ہوں تو مجھے میرے بھائی سخر کی یاد آ جاتی ہے. یعنی رات اور دن میں سخر کو یاد کرتی ہوں. 8 ہجری سے پہلے خنسا کا یہ حال تھا، لیکن جب 8 ہجری کے بعد اسلام لائی اور سن 16 ہجری میں جب عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجا اور جنگ قادسیہ میں بھیجتے ہوئے نصیحت کی، آئے میرے بیٹو، جس طریقے سے تمہارا باپ ایک ہے، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک تھا. اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. میں نے تمہاری اچھی تربیت کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو، اسلام لانے کے بعد یہ زندگی ہماری زندگی نہیں رہی ہے. دیکھو جنگ کے اندر محمد کا پرچم جھکنے نہ پائے، گرنے نہ پائے. ایک بیٹا لڑے، شہید ہو جائے تو دوسرا جائے، دوسرا قتل ہو جائے تو تیسرا، اور تیسرا بھی شہید ہو جائے تو چوتھا. آئے میرے بیٹو، میدان جنگ میں ہم کو یہ خبر ملنی چاہیے کہ تیر میرے بیٹوں نے اپنے سینوں پر کھائے ہیں، پیٹھ پر تیر نہیں کھایا ہے. جنگ قادسیہ ہوئی، 4 بیٹے خنسا کے شہید کر دیے گئے. جب جنگ قادسیہ ختم ہوئی، لوگ لوٹ کے آئے. ماں خنسا نے پوچھا میرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. کہاں ان کے تیر پیٹھ پر لگے تھے یا سینوں پر؟ بتایا ماں تیرے 4 بیٹوں نے اپنے سینے پر تیر کھائے ہیں، تلوار اپنے سینے پر کھائی ہے، زخم اپنے سینے پر سہے ہیں. کوئی بھی بیٹا تیرا ایسا نہیں تھا جس نے پیٹھ پہ تیر کھایا ہو. نظریں آسمان پر اٹھی. وہی خنسا جو معاویہ اور صخر کی موت پر روتی تھی، دیوانی تھی، جنون تھا، اور کہتی تھی یذکرونی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس. میرے بھائیو، وہی عورت آج کیا کہہ رہی ہے اپنے بیٹوں کی شہادت پر؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف فرمایا ہے، جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے عزت بخشی ہے. میرے بھائیوں، موت مومن کی نظر میں یہ ہوتی ہے. کل تک بھائیوں کی موت پر رو رہی تھی، لیکن آج اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت پر ہمیں مشرف فرمایا ہے. ہمیں تو میرے بھائیوں، موت کا فرشتہ جب ہمارے پاس آئے تو خوشی خوشی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہم اپنے ایمان سے خوش ہوں، اپنے اعمال سے خوش ہوں. بس یہ چند بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی. 8:30 بج چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور موت جو ایک اٹل حقیقت ہے، ہمیں اس موت کے آنے سے پہلے اس